تو اگلا شعر ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ یکتا کہتے ہیں ایک، ٹھیک ہے، اکیلا، ثانی یعنی دوسرا، ہمسر کے جیسا۔ تو شعر کا یہ تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اے اللہ، تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں ہے، کرم کرنے والا نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو اکیلا ہے، تو ایک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا شعر کا۔ اور اگر اس کی تشریح دیکھیں تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو پیدا تو کیا، ہم کو دنیا میں اس نے بے شمار نعمتوں سے اس نے نوازا بھی ہے، کئی نعمتوں کا ان کا اس نے ہم کو حاصل کرنے کا موقع دیا اس دنیا میں، اور سب سے زیادہ رحم والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بھی محبت اتنی ہی فرماتا ہے۔ تو کل میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا نیکی کرنے کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکی، ہم نے کئی مرتبہ تقاریر میں سنے ہوں گے کہ بروز حشر ہمارے نامہ اعمال جو ہے تو وہ گنے جائیں گے، تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک ترازو میں ان کو تولا جائے گا۔ ہماری ایک ایک نیکیوں کے لیے ہم ترسیں گے اس وقت میں۔ ہم اگر کسی کی ایک نیکی کم ہو جائیں گی تو ہم اپنے سگے ماں باپ بھائی بہن کو بھی ہم اپنی ایک نیکی نہیں دیں گے۔ تو ایک ایک نیکیاں بھی وہاں پر بہت زیادہ امپورٹنس رکھیں گے۔ اب یہ ایک نیکی، ٹھیک ہے، ایک نیکی کا اتنا امپورٹنس رہے گا، تو اتنی اہمیت ہے۔ تو اب دنیا کے اندر ہمارے پاس میں ابھی ٹائم ہے، جب تک ہم زندہ ہے، زمین پر ہے، جب تک پھر رہے، چل رہے ہیں، تو ہمارے پاس میں بہت سارے ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں۔ عبادتیں وغیرہ کرنا وہ تو ہے ہی، ثواب بھی ہے اس کے طور پر آپ راستے سے جا رہے تھے۔ دیکھیے ہمارا اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے مہربان ہے، کتنا شفقت کرنے والا۔ تو آپ کو آپ اسکول جا رہے راستے سے، آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی سہیلی آپ کے ساتھ ہے، اور کچھ ہی دور پر آپ کو ایک راستے میں ہی کانچ کا ایک ٹکڑا آپ کو نظر آیا، تھوڑا دور تھا، آپ اس کے قریب نہیں تھے، تھوڑا دور تھا، اور آپ نے اپنے دل میں یہ گمان کر لیے، آپ نے دل میں سوچے کہ میں جب اس کے نزدیک پہنچوں گا تو میں وہ کانچ کے ٹکڑے کو وہاں سے اٹھا کر اس کو ایک سائڈ میں کر دوں گا تاکہ کسی آنے جانے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب مگر ہوا یہ کہ جب آپ وہاں تک پہنچے، وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی، آپ نے اس کو سرکائی نہیں، آپ نے اس کو ہٹائی نہیں، آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی اور آپ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر ہی آپ کو نیکی عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی نیت تھی کہ آپ وہاں پہنچتے اور اس کو ہٹا دیتے، اور کسی وجہ سے آپ نے کے ذہن میں بھول پڑ گئی، تو اگر آپ ہٹا دیتے تو اور اس میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا، مگر آپ نے نیت کیے تھے، اس کے بیس پر ہی، نیت کی بیس پر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا کر دی۔ اسی طرح سے اگر بندہ مومن کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے، اب یہ تو ہوا اچھے کام کرنے کا، اگر آپ ارادہ کرتے کوئی بھی اچھا کام کے لیے، آپ اگر نیت کرتے، دل سے ارادہ کرتے، اور پھر ابو اللہ کی طرف کی بات اگر آپ میں وہ ذہن میں نہیں رہا، وہ اچھا کام آپ نے نہیں کر پایا، کسی وجہ سے بھول گئے، جان بوجھ کر نہیں، کسی وجہ سے ایسے بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ اس نیت کی بیس پر ہی آپ کو نیکی عطا کر دیا۔ اور مان لیجیے کوئی برا کام تھا، یعنی آپ نے سوچ کے رکھے کہ آج ہم فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے، آج ہم یہ سیریل دیکھنے کے لیے جائیں گے، آج ہم کسی کو ستائیں گے، تو آپ نے نیت کرے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں جا کر یہ بھی چیز بھول گئے، آپ فلم دیکھنے نہیں گئے، آپ سیریل دیکھنے نہیں گئے، تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ ایک فائدہ ہے۔ یعنی اگر آپ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا جب تک آپ گناہ کر نہ لیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ہم پر مہربان ہے، کتنا رحم والا ہے، کہ جب تک بندہ گناہ کرتا نہیں ہے، جب تک اس کو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اب نیکی کا اس کا الٹ ہے، نیکی اگر وہ صرف نیکی کرنے کا اگر وہ دل میں ارادہ ہی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو اور زیادہ نیکی مل گئی۔ تو یہ ایک فائدہ ہے دیکھیے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، تو اسی لیے اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں، اور وہ ایک ہے۔ اگلا ہے شعر، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے
جو ایک ادنا کو اعلیٰ بنائے. یہ کسی انسان کی اور کسی بھی دنیا کی کوئی اور کتنی ہی بڑا کوئی ملک ہو یا کتنی سپر پاور کنٹری ہو، یہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. صرف اللہ ہی جسے چاہے اسے تخت دے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تخت دیا، اس کو بھی بادشاہ بنایا، مگر اس نے اللہ کی حکم عدولی کیا. اس نے بلکہ اپنے عوام سے خود کی ہی اس نے پوجا کروانا شروع کروا دیا، خود کی عبادت کروانا شروع کروا دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور وہ پھر ہلاک بھی ہوا. نمرود کا واقعہ آپ نے سنے ہوں گے. تو اسی طرح جتنے بھی آج کے ہی وقت میں بھی دیکھ لو آپ، تو اللہ چاہے تو آپ یہ مت سوچیے کہ ہمارے پاس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مگر اگر اللہ چاہے تو تم کو بھی تخت دے تارا جو ہو سکتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ میں سے کسی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دے. ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ملک کے وزیر اعظم وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں گجرات میں چائے بیچا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہی اس کو بھی بنایا، اس کو بھی تخت دیا ہے. ہمارے یہاں کے آج کے وزیر اعظم کو تو اس کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا. تو یہ نہیں آپ یعنی اس کی یہ قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے. وہ چاہے جسے چاہے اس کو تخت دے، یا پھر جسے چاہے اس سے تخت چھین لے. تو بہت سارے ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوئے اور حال میں بھی ہوئے. حال میں بھی صدام حسین کا، قذافی کا، ان کے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے. صدام حسین کون تھا؟ پریسیڈنٹ تھا ایک ملک کا، عراق کا. تاراج بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت دیا اس کو، ہر چیز اس کے یعنی پاور تھا اس کے پاس. ایک وقت یہ آیا کہ وہ ایک غار میں اس کو پناہ لینی پڑی. تو یہ سب اللہ کے ذمہ ہے. وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے اس کو تخت پر بٹھائے، جسے چاہے اس کو تخت سے ہٹائے. کیونکہ حقیقت جو دنیا ہے، پوری دنیا، اب دنیا میں تو سینکڑوں کنٹریز ہے، سوری 250 کنٹریز ہے، 200-250 ممالک ہے پوری دنیا میں. اب ہر ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، ایک بادشاہ. تو یہ سب اللہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا کیا، پوری کائنات، پوری یہ جتنے بھی چاند سورج تارے وغیرہ ہے، یہ سب اللہ کی ہے. حقیقی مالک جو ہے یہ ان سب کا اللہ ہے. یہ سب وقتی طور پر ہے، یہ سب بادشاہ وغیرہ یہ سب وقتی طور پر ہے. یہ آ جائیں گے، کل یہ سب مارے جائیں گے، کل ان کی جگہ دوسرا آ کے بڑھ جائے. مگر اللہ کی ذات تو پہلے سے ہے اور آخر تک رہیں گی، ہے نا. بادشاہ کتنے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے کہ بھائی ہم بادشاہ ہیں، یہ ملک ہمارے تابع میں، ہم جو چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ملک سے جنگ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. مگر آج بھی بادشاہوں کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا تاکہ طوفان آیا اس کو روک نہیں سکتے، ہے کیا؟ نہیں روک سکتے. اتنی بڑی بیماری چل رہی ہے، روک کے دکھا دو، نہیں روک سکتے. سب یہ چیزیں سب جو ہو رہی ہے ابھی فی الحال، تو ایک طرح سے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول رہی گئی کہ یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، جو بادشاہ یہ سوچے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے کہ تیرے ایٹیٹیوڈ ایک کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت جو حکومت جو چل رہی ہے، حقیقت جو دنیا کو چلا رہا ہے وہ تو اللہ ہے. تو بادشاہ یا کوئی پرائم منسٹر یا پھر کوئی وزیر اعظم تخت پر بیٹھ جائے، نہ وہ موسم کو روک سکتے ہیں، نہ وہ بیماریوں کو روک سکتے ہیں، نہ وہ کسی طرح کے آفات کو روک سکتے ہیں، نہ وہ زلزلوں کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سب اللہ کے اختیار ہے. سینکڑوں بار ہوا یوں مجھ کو ٹھوکر بھی لگی. تو اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ جو شعر آ گیا، اب یہاں پر میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے. ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اختتام کر دیتے ہیں آج. تو اب شاعر یہ اس شعر کے اندر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر وہ دعا کرنا اسٹارٹ کر رہا ہے. یہ دعا کر رہا ہے یہاں پر کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے ٹھوکریں لگنے سے مراد یہ نہیں ہے، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے دنیا میں بہت ساری تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی زندگی میں. اس کو بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت ساری مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، مگر یہ ساری پریشانیوں سے مجھ کو جس نے بچایا وہ اللہ ہے.
تو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انسان کی زندگی جتنی بھی ہو، اللہ جتنی بھی زندگی رکھے، تو اس کی زندگی میں ہر دن ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کے ہر انسان پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پریشانی میں نہیں ہے. چھوٹی پریشانی میں، کوئی بڑی پریشانی میں ہے، مگر گھرا ہوا ہر انسان. اب لاک ڈاؤن میں تو سبھی پریشان ہیں، ابھی بیماری سے سب پریشان. تو شاعر بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں بار ہوا یوں، یعنی کئی بار میری زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں، مگر مجھ کو جو سہارا دینے والی ذات تھی وہ اللہ تھی. اللہ نے ہی مجھے سہارا دیا. جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا. یہی مرتبہ تو اتنی خطرناک پریشانی آ گئی کہ کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. سارے دروازے میرے بند ہو چکے تھے دنیا کے اندر. سارے لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر دیے تھے. تو دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے. تو پھر ایک ہی سہارا تھا، وہ تھی اللہ کی ذات. تو خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. اب یہ شعر بھی بڑا پائے کا شعر ہے، آخری جو اس نظم کا جو شعر ہے. تو تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. تو اگر آپ زیادہ یہ چاند، سورج، پیڑ پودے ان سب کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجئے. انسان اگر اپنے آپ کو ہی اگر دیکھے، اپنے خود کے وجود کو اگر انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گوشت ہڈیوں کے اندر ہم کو رکھا، اور ہمارے جسم کے اندر ہم کو طاقت دیا، قوت دی، دماغ دیا، آنکھیں دی، اور ہمارا دماغ ہمارے ہاتھوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارا دماغ ہمارے پیروں کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری زبان کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے جسم کو گردن کو ہم جہاں چاہے جب چاہے جب جس سمت میں چاہے ہم موڑ سکتے ہیں. کان دیا ہم کو سن سکتے ہیں، ناک دیا ہم سونگھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے ایک الگ الگ کام ہیں. اس کے علاوہ دل ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر پیدا کی کہ جو دھڑک رہا ہے 24 گھنٹے، وہ دھڑک ہے. سائنس میں پڑھے ہم نے ہارٹ کے بارے میں. تو دل کی دھڑکن انسان ہاتھوں پر اپنے قابو کر سکتا ہے. یعنی آپ کو اگر کوئی کہے ہاتھ اٹھاؤ تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے. آپ چاہے تو مٹھی بند کریں گے، انگلیوں کو سیدھا کریں گے. مگر آپ اگر کتنا بھی کوشش کریں، صرف آپ اپنے دماغ میں اگر سوچیں کہ دل کی دھڑکن رک جائے تو نہیں رکیں گی، کیونکہ اس کو دھڑکانے والی ذات اللہ کی ہے. وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، منہ، بلکہ حتیٰ کہ پورا جسم بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جب آپ ہوش میں رہتے ہیں تو آپ کی یہ ساری چیزیں اختیار میں ہوتی ہے، اور جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں رہتی. تو آپ نے سنے ہوں گے کہ سر یہ بہت زیادہ ہم لوٹتے ہیں. یعنی ہم بولتے ہیں نا بچے زیادہ لوٹتے ہیں، ہم کروٹ بھی لے لیتے ہیں نیند میں، پتہ نہیں چلتا کروٹ لے رہے ہیں، سانس چل رہی ہے. اگر نیند میں مچھر بھی کاٹ لیتے ہم کھجا بھی لیتے ہیں، کھٹمل کاٹ لیتے ہم برابر کھجا بھی لیتے ہیں. تو نیند میں ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کو یہ ساری چیزیں یاد بھی نہیں رہتی. ہم اس کونے میں سوئے تھے روم کے، تو صبح اٹھنے کے بعد میں ہم روم کے اس کونے پہ دکھائی دے رہے. تو یہاں سے وہاں کیسے چلے گئے؟ پتہ یہ چلا کہ سونے کے بعد میں ہمارا ہم پر بھی قابو نہیں تھا. یہ ساری چیزیں کون کر رہا تھا؟ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے یہ سوچنے کے لیے دیا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ جسم اور یہ روح اور یہ ساری چیزیں اگر تم یہ سوچتے نہیں یہ تمہاری ہے، تو یہ ہماری سوچ غلط نہیں ہے. خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. تو ہر جگہ تم کو اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا. باریک سے باریک سیلز دیکھو. کورونا وائرس کو دیکھ لو، اگر دیکھ رہے ہوں گے فوٹوز وغیرہ میں، کورونا وائرس کتنا کیسا دکھائی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندگی دیا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ اتنا باریک، اتنا مہین کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اتنا طاقتور کہ انسانوں کو فنا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو، مگر دیکھیے دکھائی بھی نہیں دے رہا مگر جان ہے. دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے مگر جان ہے. ایسے کئی جراثیم میں کئی قسم کے ایسے باریک جو خوردبین، جو اعلیٰ قسم کی جو خوردبین ہوتی ہے، ان سے مائک آن ہو رہا ہے کسی کا، اعلیٰ قسم کی خوردبینوں سے ان جراثیموں کو دیکھا جاتا ہے. تو پھر بھی وہ زندہ ہے، اپنی آبادی کو بڑھا رہے ہیں. اب انسان کی طرف بھی اگر غور کرے تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں دیا، اور سب چیزیں امپورٹنٹس رکھنے والی ہے. سبھی کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے. تو آپ اگر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر ہی اگر غور کر لیں، یا پلکوں کے اپنے بالوں پر، پلک کے جو بال ہے نا، ان پر بھی اگر غور کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا. تو اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. تو
تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سما ہے. تو آپ اس طرح سے آپ اگر سوچیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو آپ کو سوچ میں پڑ جائیں گے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو کیسے بنایا اور کتنا عمدہ بنایا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم جن کو حالانکہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا. تو ظاہری آنکھ سے تو ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے مگر اس کی قدرت کو ہم پہچان لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر. ہمیں ایسا پردہ ہے اور ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. میں نے آپ کو کل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, ہم تو ایک عام سمجھ لیجیے انسان ہیں. تو ہماری اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اور اگر سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ناممکن بات ہے. تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو ہی دیکھ کر بتا دیجیے, جو اللہ کا ایک ادنا سا ایک سمجھ لیجیے وہ چیز ہے. سورج ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز ہے مگر اللہ نے کن کیا تو سورج اور چاند ستارے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی. تو آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے جس کو اللہ نے بنایا. سورج تو چھوڑیے, اگر ویلڈنگ مشین کی جب ویلڈنگ کرتے ہیں لوہے پر تو اس میں سے بھی جو روشنی نکلتی ہے نا تو آپ اس کو بھی کنٹینیو نہیں دیکھ سکتے, آپ کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے. تو آپ یہ نور کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ کے نور کو دیکھنے کی کیا طاقت رکھ سکتے. تو اللہ کے نور میں اور ہمارے آنکھوں میں اس کے کو پردہ ہے اور اسی لیے وہ ہر جگہ موجود ہے, ہم کو نہیں دکھائی دیتا ظاہری آنکھ سے. ہاں اگر آپ دیکھیں گے, اگر غور کریں گے تو آپ کو اس کی قدرت کا نظارہ ضرور مل جائے گا. تو یہ تھا ہمارا